نوجوانوں اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنا انداز بدلو، اپنا کردار بدلو اور اپنا رہن سہن بدلو، اور رہن سہن کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجاہد اور جاباز غازیوں کی طرح بناؤ، تاکہ اسلامی تاریخ میں تمہارا نام روشن رہے، آگے آنے والی نسلیں تمہارے لیے دعائیں کرے، تمہارے کارناموں کا ذکر انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے اندر موجود رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، جس قوم کو پسپا اور ذلیل کرنا ہو، اسے تلواروں سے نہ مارو، اسے طاقت کے زور سے پسپا نہ کرو، ان کی بربادی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں عیش اور شباب و کباب کی راہ پر ڈال دو، انہیں عیاشیوں میں ڈال دو، انہیں نوجوانی کے گھمنڈ اور جنون کے حوالے کر دو، وہ قوم خود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نوجوانوں، وہ لوگ جنہیں اس ملک میں مسلمانوں سے بھی نچلا درجہ حاصل تھا، جنہیں لوگ دلت کہتے ہیں، پچھڑا ہوا کہتے ہیں، آج وہ لوگ بھی تعلیم کی بنیاد پر ہم سے آگے پہنچ چکے ہیں۔ وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ لوگ 10,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی تعلیم کے لیے ہمہ تن متوجہ ہوتی ہے اور ماں باپ کی امیدوں پر کھرا اترتی ہے۔ آج اول تو ہمارا نوجوان تعلیم کی طرف لپکتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی نہیں ہے، اور اگر ماں باپ نے اسے کالج میں داخل کر دیا، اسکول کے حوالے کر دیا، تو وہاں بھی اسے کوئی احساس نہیں ہے، صرف پاس ہونے کے لیے، صرف ماں باپ کی نظروں میں پاس ہونے کے لیے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ جذبہ یہ ہونا چاہیے، اسکول ٹاپ کروں، کالج ٹاپ کروں، MBBS بنوں، IAS بنوں اور اس سے آگے پہنچ جاؤں۔ جب ان جذبات کے ساتھ قوم کا نوجوان کھڑا ہوگا، جب ہر سرکاری محکمے میں قوم کا نوجوان ہوگا، جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں قوم کا نوجوان ہوگا، جب کچہریوں میں مسلم وکلا ہوں گے، جب مسلم جج ہوں گے، تو پھر قوم کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ مسلمانوں، خاص طور سے نوجوانوں، تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب ایسا ہے جیسا کوئی جاگتی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہو جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ یہ زمانہ تعلیم کا ہے، تعلیم کی اہمیت ہر زمانے کے اندر رہی ہے، لیکن اس زمانے میں تعلیم کی اہمیت کچھ اور زیادہ ہے، اور قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے صاف کر دیا تھا، پہلی وحی میں اشارہ دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے لوگوں، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے اس روئے زمین اور ساری دنیا کو پیدا کیا۔ سب کچھ پڑھو۔ اللہ نے علم کی کوئی قید نہیں لگائی کہ دینی تعلیم حاصل کرو یا صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرو، بلکہ ہر وہ علم حاصل کرو جو تمہارے لیے دینی اعتبار سے فائدہ مند ہو اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہو۔ اس لیے عام چھوڑا، اقرا، اے لوگوں پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، تفسیر پڑھو، فقہ پڑھو، صرف و نحو پڑھو، اور دوسرے علوم، سائنس پڑھو، حساب پڑھو، ریاضی پڑھو، اور اس کے علاوہ دنیا کا ہر وہ علم حاصل کرو جو تمہیں آگے پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تعلیم کی طرف خاص توجہ دو۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا حصول ممکن ہے، ناممکن ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب صرف ایک خواب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، مفسرین نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اے اللہ، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ لوگ ظلم کر رہے تھے، اے اللہ،
عورتوں کو دبایا جا رہا تھا، یتیموں کا مال کھایا جا رہا تھا، معمولی بات پر صدیوں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتے رہتے تھے۔ اے اللہ، ضرورت تو اس بات کی تھی، آپ یوں کہتے چوریاں چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، لیکن اے اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا، اے لوگو، علم وہ بنیاد ہے کہ جب علم زندگی کے اندر آئے گا تو ہر برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تجربہ کر لیجئے، آپ غور کر لیجئے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ دینی یا دنیاوی علم رکھتے ہیں وہ جرائم کے اندر، لغویات کے اندر، بیہودہ کاموں کے اندر، چوری کے اندر، برے کاموں کے اندر بہت کمی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اکثر وہی لوگ ملتے ہیں جو تعلیم سے دور ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے مل جائیں گے لیکن وہ ہوں گے جو صحیح معنی میں پڑھے ہوئے نہیں، جنہیں علم کی قدر نہیں، علم کی اہمیت کا جنہیں احساس نہیں ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اس لیے تعلیم مضبوطی کے ساتھ حاصل کرو، اسکول سے لے کر کالج، کالج سے لے کر یونیورسٹی، اپنے گھر سے لے کر شہر سے لے کر باہر، اور پھر ادر کنٹریز کے اندر آپ جائیے، ہر علم حاصل کیجئے۔ قوم کو امید ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، بڑے انتظار کر رہے ہیں کہ نوجوان بیدار ہوں گے۔ ایک دن آئے گا جب عزت کے ساتھ کھلے ہوئے ماحول میں ایمان والا زندگی گزارے گا، جب مسلمان بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ نوجوانوں، قوم انتظار کر رہی ہے اس دن کا، اور تم سے بڑی روشن امیدیں لگائی بیٹھی ہے۔ اس لیے بڑوں کی ان امیدوں کا خون نہ کرو، ان کی امیدوں پر کھرے اترو اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم دین و دنیا دونوں اعتبار سے ہر ترقی اور ہر کامیابی حاصل کرو۔ اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بناؤ، اپنے باطن کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے سانچے کے اندر ڈھالو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو بھی آقائے نامدار شاہ بدر حنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ۔